صحابہ اور تابعین تبع تابعین بزرگ لوگ پورے سال اس دن کا انتظار کرتے تھے کہ اس دن لازماً دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کس ٹائم؟ سب کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے بندو یہ دعا کا ٹائم ہے، وصولی کا ٹائم ہے، ڈونٹ مس اٹ۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر حدیث کے مطابق اپنی مخلوق پہ فرشتوں کے سامنے مسلمانوں کے اوپر فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں تم نے یہ کہا تھا جب میں نے کہا تھا کہ زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو آپ کہتے تھے کہ زمین پہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، اور میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، 9 ذی الحجہ کو چھپا کے نہیں رکھا۔ وہ رات ہے، چھپی ہوئی ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے کون سی رات ہے۔ یہ دن دہاڑے ہے، سب کے سامنے ہے سورج کی طرح، اور دن متعین ہے کہ 9 کا ہے۔ اس رات کی عبادات بھی قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی بھی عبادات اس دن کی اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ سب کے سامنے کہ سب کے لیے منڈی لگی ہوئی، سب کے سب اس سے اپنا فائدہ اٹھا لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کے آخری دن چل رہے ہیں، اس پہلے عشرے کے جو 10 راتوں پر 9 دنوں پر مشتمل ہے، جس کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اکثر مورخین، مفسرین اور قرآن کے جو ماہرین ہیں ان کے مطابق یہ جن راتوں کا تذکرہ اور قسم کھائی گئی ہے اس صورت کے اندر، اس کا اصل مدعا جو ہے یہ اس ذی الحج کی 1 سے 9 تک کے دن اور 1 سے 10 تک کی راتیں اور 10واں دن بھی اس کے اندر شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین کے مطابق جو مختلف کتابوں کے اندر آپ کو ملیں گے، حدیث کی مستند کتابوں کے اندر مستند روایت کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ، جس میں تواتر کے ساتھ مختلف راویان سے آپ کو ملیں گے، ان میں یہ ہے کہ 1 سے 9 تک ذی الحج کے ہر روز کا ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر رات کی عبادت ان پہلی 9 راتوں میں ایک شب قدر کی پوری رات کی عبادت کے برابر یہ ایک رات ہے، اس کا اتنا زیادہ اجر ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے بارے میں، وہ آپ کو 9 ذی الحج کے بارے میں الگ سے بھی نظر آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو شروع کا پہلا عشرہ ہے، اس عشرہ 10 کا مطلب ہے، عشرہ مینس 10، یہ جو عشرہ ہے اس کی عبادات اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی محبوب ہیں کہ اس سے زیادہ عبادات محبوب اگر کوئی عمل کسی مسلمان کا رب کو ہے تو صرف اس مجاہد کا ہے کہ جو مال اور جان دونوں لے کے گھر سے نکلے اور کچھ بھی لے کے واپس نہ آئے، یعنی مال بھی اس کا خرچ ہو جائے اور خود بھی شہید ہو جائے۔ اس کے علاوہ کسی کا عمل اس 10 دنوں اور 10 راتوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے، یعنی بہت ویلیو والے دن، ویلیو والی راتیں، اسی لیے ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمائی۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، 1 رات شب قدر کی پوری رات کی عبادت کے اجر کے برابر ہے۔ اور 9 ذی الحج کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو شخص میری امت میں سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ سال جو گزر چکا اور ایک جو آئندہ والا سال ہے جو ابھی آنا ہے، ان دونوں سالوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، مجھے رب سے امید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امید کا مطلب حقیقت ایسے ہی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی رب کی طرف سے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے رسالت کے مرتبے پہ رہتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ معاف فرما دے گا، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اور انشاءاللہ رب سے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرمانے کے لیے، اگلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس 9 ذی الحج کے روزے کا لازماً اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان اس کے بارے میں ہے ایک اور، وہ یہ بھی ہے کہ جو 10 ذی الحج کو یعنی عید کے دن کسی بیوہ کے لیے کھانے پینے کا، اس کے خاندان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دے، اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتا ہے۔ کسی بیوہ کے لیے، اس کے یتیم بچوں کے لیے صرف عید کے دن کے کھانے پینے کا بندوبست، 3 ٹائم کا کھانے کا بندوبست کر دیں اور پورے سال کے لیے رب سے رزق لکھوا لیں، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں ان جو 10 راتیں 10 دن ہیں، ان کے بارے میں، اسپیشلی جو 9 ذی الحج کا جو معاملہ ہے، اس دن عرفہ کا روزہ، عرفہ کے روزے کے علاوہ اس کے اندر ایک اور بڑی فضیلت جو اس دن کی ہے، جس سے ہم تقریباً بے ورا ہو چکے ہیں، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا، بہت کم لوگوں کو اس کا علم رہ چکا ہے، وہ ریفریش کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے، یہ جیک پاٹ ہوتا ہے دعائیں قبول کروانے کا۔ صحابہ اور تابعین تبع تابعین بزرگ لوگ پورے سال اس دن کا انتظار کرتے تھے کہ اس دن لازماً دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کس ٹائم؟ عرفہ میں، جس ٹائم حاجی عرفات میں ہوتا ہے 9 ذی الحج کو، اور ظہر کی نمازیں پڑھنے کے بعد مغرب تک اس نے وہاں سے نکلنا ہوتا ہے۔ ظہر سے مغرب تک اس کا عمل صرف دعا کا ہوتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ٹائم میں صرف دعا مانگی ہے، نہ کوئی نفل پڑھا، نہ قرآن کی آیات، نہ کوئی واعظ نصیحت۔ وہ واعظ نصیحت خود بھی اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنے کے بعد عرفات کے میدان میں حج کے موقع پر اپنی سواری کا رخ کعبہ کی طرف کیا، وہی ان کی واپسی کا رخ تھا مزدلفہ کی طرف، اور وہی بیت اللہ کا رخ تھا، اور وہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا جو قبلہ رخ ہونا ہے
وہ ان کا رخ تھا، اور اللہ تعالیٰ اور وہی مغرب کی ڈائریکشن تھی جہاں سے پتہ لگتا تھا کہ سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تینوں ڈائریکشنز ایک تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی اپنی قصوہ کا اس طرف رخ کرنے کے بعد روایت کے مطابق، صحابہ کے قول کے مطابق، اپنے ایک دستے مبارک سے اس اونٹنی کے بہار کو پکڑا اور دوسرے دستے مبارک کو بلند رکھتے ہوئے مغرب تک صرف دعائیں مانگی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف دعائیں مانگی ہیں، کوئی اور عبادت، کوئی نصیحت، کوئی خطبہ، کچھ نہیں۔ سب کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے بندو یہ دعا کا ٹائم ہے، وصولی کا ٹائم ہے، ڈونٹ مس اٹ۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر حدیث کے مطابق اپنی مخلوق پہ فرشتوں کے سامنے مسلمانوں کے اوپر فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں تم نے یہ کہا تھا جب میں نے کہا تھا کہ زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو آپ کہتے تھے کہ زمین پہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، اور میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے مسلمانوں پہ فخر کرتا ہے حج کے موقع پر، اسپیشلی عرفات کے میدان میں، اور یہ وہ دعا کا ٹائم ہے۔ اس دعا کے ٹائم کو بالکل مس مت کریں، سارے کام چھوڑ کے ظہر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک بیٹھ جائیں، صرف دعائیں مانگیں، وہ دعائیں مانگیں جو آپ کی ضرورت ہے، خواہش ہے۔ دیکھیے گا کچھ بھی پیچھے نہیں بچے گا، سب کچھ مقبول ہوگا۔ اگر حرام کا نوالا آپ کے پیٹ میں نہیں گیا تو انشاءاللہ سب کچھ قبول ہوگا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے اور حرام حلال کے معاملے کو سائڈ پہ رکھے، ویسے ہی قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے کسی انسان کی کوئی اوقات نہیں۔ قرآن کا اختتام 9 عرفہ کا ہوا ہے، عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں ہوا ہے۔ یہ اس دن کا روزہ ہے، اور عرفات جو پہلا جہاں سے اسلام سٹارٹ ہوا تھا، قرآن کی پہلی ریولیشن سٹارٹ ہوئی تھی، وہ قرآن کے اپنے ہی مطابق وہ کہاں پہ سٹارٹ ہوئی تھی؟ وہ لیلۃ القدر میں سٹارٹ ہوئی تھی، لیکن لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، 9 ذی الحج کو چھپا کے نہیں رکھا۔ وہ رات ہے، چھپی ہوئی ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے کون سی رات ہے۔ یہ دن دہاڑے ہے، سب کے سامنے ہے سورج کی طرح، اور دن متعین ہے کہ 9 کا ہے۔ اس رات کی عبادات بھی قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی بھی عبادات اس دن کی اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ سب کے سامنے کہ سب کے لیے منڈی لگی ہوئی، سب کے سب اس سے اپنا فائدہ اٹھا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ وہ سٹارٹ تھا اس قرآن کا، یہ اس قرآن کا اخیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک کلام کے سٹارٹ اور اینڈ دونوں پہ اللہ تعالیٰ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، اور عام دکان کھل گئی جہاں پہ ہر ایک کو سب کچھ ملے گا، مفت کا ملے گا، صرف مانگے اس کو پکڑا دیا جائے گا۔ یہی شب قدر ہے، اور یہی تھیم ہے، ایکچوئل تھیم، براڈ تھیم 9 ذی الحج کے دن ظہر سے مغرب کے دوران دعا مانگنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، کھانے کے مطابق جنرلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس شخص نے آگ کے ساتھ کھڑے ہو کے محنت کر کے، جو آپ کا خادم ہے جس نے کھانا پکایا آپ کے لیے، اس کو جب کھانا سامنے پیش کرتا ہے تو اس کو کھانے میں اس کو شامل اگر نہیں کر سکتے، شامل کر دو بہت بہتر ہے، شامل نہیں کر سکتے کم از کم 1-2 نوالے لازماً اس کو کھلایا کرو کہ اس کی محنت سے اس گرمی میں اس نے بنا کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو ایک تو اس کو لازماً آپ نے عید اور عید کے علاوہ بھی جو خادمین ہمارے لیے کھانا پکا کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں اس کا خیال رکھیں۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس تک تمہارے کھانے کی خوشبو پہنچتی ہے اس کا حق ہے کہ تم اس کو کچھ نہ کچھ کھانے میں سے پہنچا دو۔ اس سے پڑوسی کا پتہ لگتا ہے، پڑوسیوں سے دور کھانے کی خوشبو نہیں پہنچتی، تو پڑوسیوں کے حق کا یہاں پہ آپ کو پتہ لگتا ہے۔ پڑوسی کا حق کتنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں جو شخص کر لے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گارنٹیڈ ہے۔ یہ وہ صحابت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے کی بجائے اس کو پکڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو، رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا 3 کام کر لو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ 3 کام کیا ہیں؟ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، امانت میں خیانت نہیں کرنی، امانت داری کرنی۔ نمبر 2، صادق اور امین، 2 چیزیں۔ تیسری چیز کیا؟ اچھا پڑوسی بن جاؤ۔ اور فرمایا ساتھ ہی کہ جو برا پڑوسی ہے اس کی نیکیاں ایسے ضائع ہوتی ہیں جیسے سورج کی روشنی سے، سورج کی تپش سے برف پگھلتی ہے۔ فرمایا اس کے کیے ہوئے اعمال، مقبول اعمال ایسے پگھل کے ختم ہو جاتے ہیں اگر اس کا پڑوسی اس سے راضی نہیں ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی، ہم نے قربانی کی اور اس کا جو کچرا ہے، گند ہے، اس کی بدبو پڑوسی تک جا رہی ہے، تو آپ کو کسی چیز میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا کمایا ہے اس سے بہت زیادہ گنوائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بڑے سیدھے ہیں کہ برف کی طرح پگھلتی ہے، برف کی طرح پگھلتی ہے۔ ایک طرف یہ اجر کہ قربانی کا جانور جو ہے اس کا ابھی تک اس کا خون زمین پہ گرتا نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ ایک یہ اجر ہے، اور ایک وہ گناہ ہے اگر ہم نے احتیاط نہیں کی اور اس کے کچرے کو اٹھا کے ہم نے اس گاربیج پوائنٹ تک نہیں پہنچایا اور رستے میں چھوڑ دیا اور لوگ اس سے تنگ ہو رہے ہیں، تو پھر وہ کرائی نیکی سورج کے سامنے پڑی ہوئی برف کی طرح پگھل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے مسائل کو سمجھ کے اس کے مطابق اس میں سے خیر جو ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور مخلوق کے ساتھ رواداری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔